بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ثابت ہیں جس نے اپنے خاص بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں ذرا بھی کچی نہیں رکھی، بالکل استقامت کے ساتھ موصوف بنایا تاکہ وہ ایک سخت عذاب سے جو کہ مخاطب اللہ ہو ڈرائے، اور ان اہل ایمان کو جو نیک کام کرتے ہیں یہ خوشخبری دے کہ ان کو اچھا اجر ملے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ نہ تو اس کی کوئی دلیل ان کے پاس ہے اور نہ ان کے پاس ان کے باپ داداؤں کے پاس تھی۔ بڑی بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے اور وہ لوگ بالکل ہی جھوٹ بکتے ہیں، اور آپ جو ان پر تمام غم رکھاتے ہیں سو شاید آپ ان کے پیچھے اگر یہ لوگ اس مضمون قرآنی پر ایمان نہ لائے تو غم سے اپنی جان دے دیں گے، یعنی اتنا غم نہ کریں کہ قریب بہلاکت کر دیں۔ ہم نے زمین پر کی چیزوں کو اس زمین کے لیے باعث رونق بنایا تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں ان میں سے زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے، اور ہم اس زمین پر کی تمام چیزوں کو ایک صاف میدان یعنی فنا کر دیں گے۔ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور پہاڑ والے ہماری عجائبت قدرت میں سے کچھ تعجب کی چیز تھے؟ وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ ان نوجوانوں نے اس غار میں جا کر پناہ لی، پھر کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنے پاس سے رحمت کا سامان عطا فرمائیے اور ہمارے لیے ہمارے اس کام میں درستی کا سامان معیار کیجیے۔ تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر سالہ سال تک نیند کا پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ ان دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ ان کے رہنے کی مدت سے زیادہ واقف تھا۔ ہم ان کا واقعہ آپ سے ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ وہ لوگ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور ترقی کر دی تھی، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے جبکہ وہ دین میں پختہ ہو کر کہنے لگے کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم تو اس کو چھوڑ کر کسی کا معبود کی عبادت نہ کریں گے، کیونکہ اس صورت میں ہم نے یقیناً بڑی ہی حجابات کہی کہ یہ جو ہماری قوم ہے انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود قرار کر رکھے ہیں۔ یہ لوگ ان معبودوں پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس شخص سے زیادہ کون غضب ڈھانے والا ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگا دے؟ اور جب تم ان لوگوں سے الگ ہو گئے ہو اور ان کے معبودوں سے بھی مگر اللہ سے الگ نہیں ہوئے تو تم فلاح غار میں چل کر پناہ لو، تم پر تمہارا رب اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے اس کام میں کامیابی کا سامان درست کر دے گا۔ اور اے مخاطب، جب دھوپ نکلتی ہے تو تو اس کو دیکھے گا کہ وہ ان کے غار کی داہنی جانب کو پہنچتی رہتی ہے، اور جب چھپتی ہے تو غار کے بائیں طرف ہٹتی رہتی ہے، اور وہ لوگ اس غار کے ایک فراخ موقع میں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو وہ بے راہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار راہ بتلانے والا نہ پائیں گے۔ اور اے مخاطب، تو ان کو جاگتا ہوا خیال کرتا حالانکہ وہ سوتے تھے، اور ہم ان کو کبھی داہنی طرف اور کبھی بائیں طرف کروٹ دے دیے تھے، اور ان کا کتا دلہیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر اے مخاطب تو ان کو جھانک کر دیکھتا تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوتا اور تیرے اندر ان کی دہشت سما جاتی، اور اسی طرح ہم نے ان کو جگا دیا تاکہ وہ آپس میں پوچھ پاچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم حالت نوم میں کسی قدرت رہے ہوں گے، بعضوں نے کہا کہ غالباً ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم رہے ہوں گے، دوسرے بعضوں نے کہا کیا یہ تمہارے خدا ہی کو خبر ہے کہ تم کس قدرت کے کس قدر رہے؟ اب اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ شخص تحقیق کر کے کون سا کھانا حلال ہے سو اس میں سے تمہارے پاس کچھ کھانا لے آؤ،
اور سب کام خوش تدبیری سے کریں اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دیں، کیونکہ اگر وہ لوگ کہیں تمہیں خبر پا جائیں گے تو تم کو یا تو پتھروں سے مار ڈالیں گے یا تم کو جبراً اپنے طریقے میں پھر کر لیں گے، اور ایسا ہوا تو تم کو کبھی فلاح نہ ہوگی۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ لوگ اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اس زمانے کے لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑتے رہتے تھے، سو ان لوگوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی عمارت بنوا دو۔ ان کا رب ان کو خوب جانتا تھا، جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے پاس ایک مسجد بنا دیں گے۔ بعض لوگ تو کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، اور بعض کہیں گے کہ وہ 5 ہے، چھٹا ان کا کتا ہے، اور یہ لوگ بے تحقیق بات کو ہانک رہے ہیں۔ اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 ہیں، 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے میرا رب ان کا شمار خوب صحیح جانتا ہے، ان کے شمار کو بہت قلیل لوگ جانتے ہیں، سو آپ ان کے بارے میں باخبر سرسری بحث کے زیادہ بحث نہ کیجیے، اور آپ ان کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی سے بھی نہ پوچھیں، اور آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجیے کہ میں اس کو کل کر دوں گا، مگر خدا کے چاہنے کو ملا دیا کیجیے، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کر دیجیے اور کہہ دیجیے کہ مجھ کو امید ہے کہ میرا رب مجھ کو نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے اس سے بھی نزدیک ترتیبات بتلا دے گا۔ اور وہ لوگ اپنے غار میں حالت خواب میں 300 برس تک رہے اور 9 برس اوپر اور رہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ خدا تعالیٰ ان کے رہنے کی مدت کو زیادہ جانتا ہے۔ تمام آسمانوں اور زمین کا علم غیب اسی کو ہے، وہ کیسا کچھ دیکھنے والا اور کیسا کچھ سننے والا ہے۔ ان کا خدا کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے حکم میں شریک کرتا ہے۔ اور آپ کے پاس جو آپ کے رب کی کتاب وحی کے ذریعے سے آئی ہے، لوگوں کے سامنے پڑھ دیا کیجیے، اس کی باتوں کو یعنی وعدوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور آپ خدا کے سوا اور کوئی بجائے پناہ نہ پائیں گے، اور آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح و شام یعنی علی الدوم اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، اور دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں یعنی توجہات ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے، اور اس کا یہ حال حد سے گزر گیا ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ یہ دین حق تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، تو جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کافر رہے۔ بے شک ہم نے ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے کہ اس آگ کی قناتیں ان کو گھیرے ہوئی ہوں گی، اور اگر پیاس سے فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد کی جائے گی جو تیل کے جھلٹ کی طرح ہوگا، منہوں کو بھون ڈالے گا۔ کیا ہی برا پانی ہوگا، اور دوزخ بھی کیا ہی بری جگہ ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ایسوں کو اجر ضائع نہ کریں گے جو اچھی طرح کام کو کریں۔ بس ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں، ان کے مساکین کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے کپڑے باریک اور دبیز ریشم کے پہنیں گے، اور وہاں محسریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا صلہ ہے، اور بہشت کیا ہی اچھی جگہ ہے۔ اور آپ ان لوگوں سے 2 شخصوں کا حال بیان کیجیے، اور ان 2 شخصوں میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگور کے دے رکھے تھے، اور ان دونوں باغوں کو کھجور کے درختوں سے احاطہ بنا رکھا تھا، اور ان دونوں کے درمیان کھیتی بھی لگا رکھی تھی، اور دونوں باغ اپنا پورا پھل دیتے تھے، اور کسی کے پھل میں ذرا بھی کمی نہ رہتی تھی، اور ان دونوں کے درمیان میں نہر چلا کرتی تھی۔ اور اس شخص کے پاس اور بھی تمول کا سامان تھا، سو وہ
ایک بار اپنے اس دوسرے ملاقاتی سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے کہنے لگا کہ میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور مجمع میں بھی میرا زبردست ہے۔ اور وہ اپنے اوپر جرم کفر قائم کرتا ہوا اپنے باغ میں پہنچا اور کہنے لگا کہ میرا خیال نہیں کہ یہ باغ میری حیات میں کبھی بھی برباد ہوا، اور میں قیامت کو نہیں خیال کرتا کہ وہ آئے گی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس پہنچایا گیا تو ضرور اس باغ سے بہت زیادہ اچھی جگہ مجھے ملے گی۔ اس سے اس کے ملاقاتی نے، جو کہ دیندار اور غریب تھا، جواب کے طور پر کہا کہ کیا تو کفر کرتا ہے اس کے ذات پاک کے ساتھ جس نے تجھ کو اول مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر تجھ کو صحیح و سام آدمی بنایا؟ لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ میرا رب حقیقی ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور تو جس وقت اپنے باغ میں پہنچا تھا تو تو نے یوں نہ کہا کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور بدون خدا کی مدد کے کسی میں کوئی قوت نہیں۔ اگر تو مجھ کو مال اور اولاد میں کمتر دیکھتا ہے تو مجھ کو وہ وقت نزدیک معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ کو تیرے باغ سے اچھا باغ دے دے گا، اور اس تیرے باغ پر کوئی تقدیری آفت آسمان سے بھیج دے جس سے وہ باغ دفتن ایک صاف میدان ہو کر رہ جائے گا۔ اس سے اس کا پانی بانقل اندر زمین میں اتر کر خشک ہو جائے گا، تو پھر تو اس کے لانے اور نکالنے کی کوشش بھی نہ کر سکے گا۔ اور اس شخص کے سلمان تمول کو آفات نے آ گھیرا، پھر اس نے جو کچھ اس باغ پر خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، اور وہ باغ اپنی ٹینٹوں پر گرا ہوا پڑا تھا، اور کہنے لگا کہ کیا خوب ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، اور اس کے پاس کوئی ایسا مجمع نہ ہوا کہ خدا کے سوا اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود ہم سے بدلہ لے سکا۔ ایسے موقع پر مدد کرنا اللہ برحق ہی کا کام ہے، اسی کا ثواب سب سے اچھا اور اسی کا نتیجہ سب سے اچھا ہے۔ اور آپ ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی حالت بیان فرمائیے کہ وہ ایسے ہی جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا ہو، پھر اس کے ذریعے سے زمین کی نباتات خوب گنجان ہو گئی ہو، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ اس کو ہوا اڑائے لے پھرتی ہو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں، مال اور اولاد حیات دنیا کی ایک رونق ہے، اور جو اعمال صالحہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہیں، اور امید کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہیں۔ اور اس دن کو یاد کرنا چاہیے جس دن ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے اور آپ زمین کو دیکھیں گے کہ کھلا میدان پڑا ہے، اور ہم ان سب کو جمع کر دیں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے، اور سب کے سب آپ کے روبرو برابر کھڑے کر کے پیش کیے جائیں گے۔ دیکھو آخر تم ہمارے پاس آئے بھی جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم یہی سمجھتے رہے کہ ہم تمہارے لیے کوئی وقت موعود نہ لائیں گے اور نامۂ اعمال رکھ دیا جائے گا، تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہوگا اسی سے ڈرتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، اس نامۂ اعمال کی عجبت حالت ہے کہ بے قلمند کیے ہوئے نہ چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب لکھا ہوا ہے موجود پائیں گے۔ اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ اور جبکہ ملائکہ کو ہم نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا بجزا ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، تو اس نے اپنے رب کے حکم سے عدول کیا، تو کیا پھر بھی تم اس کو اور اس کے چیلے چاٹوں کو دوست بناتے ہو مجھ کو چھوڑ کر، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے۔ میں نے ان کو نہ تو آسمان اور زمین پیدا کرنے کے وقت بلایا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت بلایا،
اور میں ایسا عاجز نہ تھا کہ کسی کو خصوص گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست بازو بناتا۔ اور اس دن کو یاد کرو، حق تعالیٰ فرمائے گا، جن کو تم ہمارا شریک سمجھا کرتے تھے ان کو پکارو، بس وہ ان کو پکاریں گے تو وہ ان کو جواب ہی نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان میں ایک آڑ کر دیں گے۔ اور اس وقت مجرم لوگ دوزخ کو دیکھیں گے، پھر یقین کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے کوئی بچنے کی راہ نہ پائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے واسطے ہر قسم کے ضروری عمدہ مضامین طرح طرح سے بیان فرمائے، اور اس پر بھی منکر آدمی جھگڑیں گے۔ جھگڑے میں سب سے بڑھ کر ہیں اور لوگوں کو بعد اس کے کہ ان کو ہدایت پہنچ چکی، ایمان لانے سے اور اپنے پروردگار سے کفر وغیرہ کی مغفرت مانگنے سے، اور کوئی امر مانا نہیں رہا بجزا اس کے کہ ان کو اس کا انتظار ہو کہ اگلے لوگوں کا سامانِ معاملہ ان کو بھی پیش آئے، یا یہ کہ عذاب الہی رو رو کر ان کے سامنے آ کھڑا ہو۔ اور رسولوں کو تو ہم صرف بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا کرتے ہیں، اور کافر لوگ ناحق کی باتیں پکڑ پکڑ کر جھگڑے نکالتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق بات کو بچا دیں۔ اور انہوں نے میرے آیتوں کو اور جس عذاب سے ان کو ڈرایا گیا تھا اس کو دل لگی بنا رکھا ہے، اور اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے پھر وہ اس سے روگردانی کرے، اور جو کچھ اپنے ہاتھوں گناہ سمیٹ رہا ہے اس کے نتیجے کو بھول جائے۔ ہم نے اس حق بات کو سمجھنے اور ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، اور اس کے سننے سے ان کے کانوں میں ڈانٹ دی رکھی ہے، اور اسی وجہ سے اگر آپ ان کو راہ راست کی طرف بلائیں گے تو ایسی حالت میں ہرگز بھی راہ پر نہ آئیں گے، اور آپ کا رب بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑا رحمت والا ہے۔ اگر ان سے ان کے اعمال پر داروگیز کرنے لگتا تو ان پر فوراً ہی عذاب واقع کر دیتا، مگر ایسا نہیں کرتا، بلکہ ان کے واسطے ایک معین وقت ہے، یعنی یوم قیامت، کہ اس سے اس طرف یعنی پہلے کوئی پناہ کی جگہ نہیں پا سکے۔ اور یہ بستیاں جن کے قصے مشہور و مذکور ہیں، جب انہوں نے یعنی ان کے باشندوں نے شرارت کی تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کو ان کے ہلاک ہونے کے لیے وقت معین کیا تھا۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں اس سفر میں برابر چلا جاؤں گا یہاں تک کہ اس موقع پر پہنچ جاؤں گا جہاں دو دریا آپس میں ملے ہیں، یا یوں ہی زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا۔ بس جب چلتے چلتے دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کے موقع پر پہنچے، اپنی مچھلی کو دونوں بھول گئے، اور اس مچھلی نے اپنی راہ لی اور چل دی۔ پھر جب دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ہمارا ناشتہ تو لاؤ، ہم کو تو اس سفر میں یعنی آج کی منزل میں بڑی تکلیف پہنچی۔ خادم نے کہا کہ لیجیے، دیکھیے عجیب بات ہوئی، جب ہم اس پتھر کے قریب ٹھہرے تو میں اس مچھلی کے تذکرہ کو بھول گیا، اور مجھ کو شیطان ہی نے بلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرتا، اور وہ قصہ یہ ہوا کہ اس مچھلی نے زندہ ہونے کے بعد دریا میں عجیب طور پر اپنی راہ لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکایت سن کر فرمایا، یہی وہ موقع ہے جس کی ہم کو تلاش تھی۔ سو دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے الٹے لوٹے۔ سو وہاں پہنچ کر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے یعنی خضر کو پایا، جن کو ہم نے اپنی خاص رحمت یعنی مقبولیت دی تھی، اور ہم نے ان کو اپنے پاس سے ایک خاص طور کا علم سکھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا اور ان سے فرمایا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ اس شرط سے کہ جو علم مفید آپ کو مناجبت اللہ سکھلایا گیا ہے اس میں سے آپ مجھ کو بھی سکھلا دیجیے۔ ان بزرگ نے جواب دیا، آپ سے میرے ساتھ رہ کر میرے افعال پر صبر نہ ہو سکے گا، اور بھلا ایسے امور پر آپ کیسے صبر کریں گے
جو آپ کے احاطہ واقفیت سے باہر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر یعنی ضابطہ پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کے خلاف حکم نہ کروں گا۔ اور ان بزرگ نے فرمایا کہ اچھا اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اب اتنا خیال رکھیں کہ مجھ سے کسی بات کی نسبت کچھ پوچھنا نہیں جب تک کہ اس کے متعلق میں خود ہی اتباعاً ذکر نہ کر دوں۔ پھر دونوں کسی طرف چلے یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو ان بزرگ نے اس کشتی میں چھید کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس کشتی میں اس لیے چھید کیا ہوگا کہ اس کے بیٹھنے والوں کو غرق کر دیں؟ آپ نے بڑی بھاری یعنی خطرے کی بات کی۔ ان بزرگ نے کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو یاد نہ رہا۔ سو آپ میرے بھول چوک پر گرفت نہ کیجیے اور میرے اس معاملے میں مجھ پر زیادہ تنگی نہ ڈالیے۔ پھر دونوں کشتی سے اتر کر آگے چلے یہاں تک کہ جب ایک کمسن لڑکے سے ملے تو ان بزرگ نے اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر کہنے لگے آپ نے ایک بے گناہ کو جان سے مار ڈالا اور وہ بھی بے بدلے کسی جان کے، بے شک آپ نے یہ تو بڑی بیجا حرکت کی۔ ان بزرگ نے فرمایا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر اب کے اور جانے دیجیے، اگر اس مرتبہ کے بعد آپ سے کسی امر کے متعلق کچھ پوچھوں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھیے، بے شک آپ میری طرف عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں آگے چلتے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں پر گزر ہوا تو وہاں والوں سے کھانے کو مانگا کہ ہم مہمان ہیں، تو انہوں نے ان کو مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں ان کو وہاں ایک دیوار ملی جو گراہی چاہتی تھی، تو ان بزرگ نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ ان بزرگ نے کہا کہ یہ وقت ہمارے اور آپ کی علیحدگی کیا ہے، جیسا کہ خود آپ نے شرط کی تھی۔ میں ان چیزوں کی حقیقت آپ کو بتلا دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ کشتی تھی سو چند آدمیوں کی تھی جو اس کے ذریعے سے دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان لوگوں سے آگے کی طرف ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی پکڑ رہا تھا، اور رہا وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، تو ہم کو اندیشہ یعنی تحقیق ہوا کہ یہ ان دونوں پر سرکشی اور کفر کا اثر نہ ڈال دے۔ بس ہم کو یہ منظور ہوا کہ بجائے اس کی انکار پروردگار ان کو ایسی اولاد دے جو پاکیزگی یعنی دین میں اس سے بہتر ہو اور ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور یہی دیوار وہ تو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کا کچھ مال مدفون تھا جو ان کے باپ سے میراث میں پہنچا ہے، اور ان کا باپ جو مر گیا ہے وہ ایک نیک آدمی تھا۔ سو آپ کے رب نے اپنی مہربانی سے چاہی کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں اور اپنا دفینہ نکال لیں۔ آپ کے رب کی رحمت سے، اور یہ سارے کام میں نے بے الہام الہی کیے ہیں، ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا۔ لیجیے یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا، اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کا حال پوچھے ہیں، آپ فرما دیجیے کہ میں اس کا ذکر ابھی تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہم نے ان کو روئے زمین پر حکومت دی تھی، اور ہم نے ان کو ہر قسم کے سامان کافی دیا تھا، چنانچہ وہ بارہدہ فتوحات ملک مغرب کی ایک راہ پر ہو لیے، یہاں تک کہ جب غروب آفتاب کے موقع پر پہنچے تو وہ آفتاب ان کو ایک سیاہ رنگ کے پانی میں ڈوبتا ہوا دکھلائی دیا،
اور اس موقع پر انہوں نے ایک قوم دیکھی۔ ہم نے الہاماً یہ کہا کہ ذوالقرنین خواہ سزا دو اور خواہ ان کے بارے میں نرمی کا معاملہ اختیار کرو۔ ذوالقرنین نے عرض کیا کہ بہت اچھا، اول دعوت ایمان ہے کروں گا، لیکن جو ظلم رہے گا، جو ظالم رہے گا، سو اس کو تو ہم لوگ سزا دیں گے۔ پھر وہ اپنے مالک حقیقی کے پاس پہنچایا جائے گا، پھر وہ اس کو دوزخ کی سخت سزا دے گا، اور جو شخص ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے آخرت میں بھی بدلے میں بھلائی ملے گی، اور ہم دنیا میں بھی اپنے برتاؤ میں اس کو آسان اور نرم بات کہیں گے۔ پھر ایک دوسری راہ پر ہو لیے، یہاں تک کہ جب مسافات قطع کر کے طلوع آفتاب کے موقع پر پہنچے تو آفتاب کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے ہوئے دیکھا جن کے لیے ہم نے آفتاب کے اوپر کوئی آڑ نہیں رکھی۔ یہ قصہ اسی طرح ہے، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ سامان وغیرہ تھا ہم کو اس کی پوری خبر ہے۔ پھر مشرق و مغرب فتح کر کے ایک اور راہ پر ہو لیے، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان پہاڑوں سے اس طرح کے ایک قوم کو دیکھا جو کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں پہنچتے۔ انہوں نے ذوالقرنین سے عرض کیا کہ اے ذوالقرنین، قوم یاجوج و ماجوج جو اس گاڑی کے اس طرف رہتے ہیں، ہماری اس سرزمین میں کبھی کبھی بڑا فساد مچاتے ہیں، سو کیا ہم لوگ آپ کے لیے کچھ چند جمع کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی روک بنا دیں کہ وہ پھر آنے نہ پائیں۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جس مال میں میرا رب نے مجھ کو اختیار دیا وہ بہت کچھ ہے، سو مال کی تو مجھے ضرورت نہیں، البتہ قوت یعنی ہاتھ پاؤں سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان خوب مضبوط دیوار بنا دوں۔ اچھا، تو تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادر لاؤ۔ یہاں تک کہ جب ردے ملاتے ملاتے ان کے دونوں سروں کے بیچ کے خلا کو برابر کر دیا تو حکم دیا کہ دھوکنا شروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ جب اس کو لال انگار کر دیا تو اس وقت حکم دیا کہ اب میرے پاس پگھلا ہوا تانا بانا لاؤ جو پہلے سے تیار کر لیا ہوگا کہ اس پر ڈال دو۔ تو نہ تو وہ لوگ یعنی یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے ہیں اور غایت استحکام کے باعث نہ اس میں نقب دے سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ تیاری دیوار کی میرے رب کی ایک رحمت ہے، پھر جس وقت میرے رب کا وعدہ آئے گا یعنی اس کے فناء کا وقت آئے گا تو اس کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرا رب کا ہر وعدہ برحق ہے، اور ہم اس روز ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ ایک میں ایک گڑگڑ ہو جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم سب کو ایک ایک کر کے جمع کر لیں گے اور دوزخ کو اس روز کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے جن کی آنکھوں پر دنیا میں ہماری یاد سے یعنی دین حق کو دیکھنے سمجھنے سے پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سن بھی نہ سکتے ہیں۔ سو کیا پھر بھی ان کافروں کا خیال ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کا اپنا کارساز یعنی معبود حاجت رو قرار دیں؟ ہم نے تو کافروں کی دعوت کے لیے دوزخ کو تیار کر رکھا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تم کو ایسے لوگ بتلائیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارہ میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی کرائی محنت سب گزری ہوئی اور وہ بوجھ جہل کے اس خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیتوں کا یعنی کتب الہی کا، اس سے ملنے کا یعنی قیامت کا انکار کر رہے ہیں۔ سو اس لیے ان کے سارے کام غارت کیے گئے ہوں گے، تو قیامت کے روز ہم ان کو نیک اعمال کا ذرا بھی وزن قائم نہ کریں گے، بلکہ ان کی سزا وہی ہوگی یعنی دوزخ، اس سبب سے کہ انہوں نے کفر کیا تھا اور یہ کہ میری آیتوں اور پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کی مہمانی کے لیے فردوس یعنی بہشت کے باغ ہوں گے۔
جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کو کوئی نکالے گا اور نہ وہاں سے کہیں اور جانا چاہیں گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرا رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر کا پانی روشنائی کی جگہ ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے اور باتیں احاطہ میں نہ آئیں۔ اگرچہ اس سمندر کی مثل ایک دوسرا سمندر اس کی مدد کے لیے ہم لے آئے، اور آپ یوں بھی کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا بشر ہوں، میرے پاس بس وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے۔ تو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک کام کرتا ہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔